سپاہی گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر تھوڑا سا ہی آگے بڑھا ہوگا کہ خینس بجلی کی سی تیزی سے پانی کی اس نالی سے باہر آ گیا اور سپاہی پر جھپٹ پڑا۔ پلک جھپکنے میں اس نے اپنا مضبوط اور آہنی بازو سپاہی کی گردن کے گرد حمائل کر دیا۔ سپاہی بے بس مور کی طرح پھڑ پھڑایا، پر خینس نے آن کی آن میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا۔ وہ گھوڑے اور سپاہی کی لاش کو اٹھا کر ایک دوسری گلی کی طرف مڑ گیا۔ جلتی ہوئی مشل بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جلدی جلدی سپاہی کے کپڑے اتار کر اس نے خود پہن لیے اور اپنے گھیلے کپڑے اس نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈال لیے۔ پھر اس نے سپاہی کی لاش اٹھا کر پانی کی نالی میں ڈال دی۔ خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مشل ہاتھ میں لیے وہ پھر واپس آیا۔ شاہین کو پکڑ کر اس نے گھوڑے کی خرجین میں چھپا لیا تھا۔ نوتس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بڑی ممنونیت سے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں محترم، کسی روز میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ اور پھر وہ بڑی شاہراہ پر ہوتا ہوا بڑے بازار میں داخل ہو گیا۔ شہر میں انگنت سپاہی گھوڑوں پر سوار اور ہاتھوں میں مشلیں لیے گھوم رہے تھے، لہٰذا کسی کو بھی اس پر شبہ نہ ہوا۔ وہ شہر کے سب اطراف میں گھوما، شہر کے سب دروازوں پر سخت پہرا تھا اور باہر نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ یوں ہی شہر میں ادھر ادھر گھومتا رہا، باہر نکلنے کی کوئی بھی تدبیر اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ویسے اس کا ذہن پوری رفتار سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے کسی طرح باہر نہ نکلا تو صبح طلوع ہوتے ہی وہ پہچانا جائے گا اور وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ساری رات وہ شہر میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہا، مگر کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ شہر سے باہر کیسے نکلے۔ مرغ نے جب پہلی اذان دی تو وہ چونکا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوری رات سوچتے سوچتے اس کا ذہن تپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنے گھوڑے سمیت فصیل پر چڑھ گیا۔ دو ایک چکر فصیل کے لگائے، پھر سوچنے لگا کہ گھوڑے سے نیچے کود جائے، مگر ایسا کرنا خودکشی تھی، کیونکہ فصیل کی اونچائی غیر معمولی تھی اور پھر نیچے پتھریلی چٹانیں بھی تھیں جن پر گر کر جسم کا چکنا چور ہو جانا لازمی تھا۔ ابھی وہ فصیل کے اوپر ہی گھوم رہا تھا کہ مرغ نے دوسری بار اذان دی۔ اب وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ فصیل پر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اچانک پیدل چلتے ہوئے ایک سپاہی کو پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا فصیل سے باہر کی طرف گر گیا۔ خینس نے شور کرنا شروع کر دیا، بھاگ گیا، مسلمانوں کا سفیر یہاں سے چھلانگ لگا کر بھاگ گیا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا، پکڑو، جانے نہ پائے۔ شہر پناہ کے دروازے کھل گئے اور سپاہی شہر سے باہر نکل کر اس طرف لپکے جس طرف وہ سپاہی گرا تھا۔ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ خینس بھی شہر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دور تک دوسرے سپاہیوں کے ساتھ گیا، پھر اپنا رخ بدلا اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنا گھوڑا دریائے زنیل کے کنارے سر پر دوڑا رہا تھا۔ دور سورج مشرق کی پہاڑیوں سے جھانک رہا تھا اور اس کی پہلی کرنیں اونچی اونچی چٹانوں سے بغلگیر ہو رہی تھی۔ سرما کی کاٹنے والی ہوائیں ابھی تک چل رہی تھی، تاہم ان چیزوں سے بے خبر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے جب وہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر جا رہا تھا تو اسے اپنے سامنے 10 سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ پہچان گیا، وہ شومان کے سپاہی تھے۔ وہ شاید کسی مختصر ترین راستے سے وہاں آ نکلے تھے۔ اس کا ذہن مشینی انداز میں کام کرنے لگا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، وہاں بھی اسے چند سپاہی نظر آئے اور پھر اس کی پشت پر گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شومان کا دستہ بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اسے مکمل طور پر گھیر لیا گیا تھا۔ سواروں کی تعداد 35-40 سے کسی طرح کم نہ تھی
اور وہ بڑی تیزی سے اس کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ موت ایک بار پھر اپنے معیب جبڑے کھولے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ بھی ہار ماننے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے دائیں جانب سینکڑوں فٹ نیچے موجیں مارتے ہوئے دریائے ذنیل کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ گھوڑے کی بھاگ دائیں جانب موڑتے ہوئے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اسے لگائی اور گھوڑا سینکڑوں فٹ نیچے دریا میں کود گیا۔ گھوڑا ابھی فضا میں ہی تھا کہ اس کا اگلا حصہ اس قدر نیچے جھک گیا کہ خینز گھوڑے کی پیٹھ سے علیحدہ ہو گیا اور دونوں نزدیک نزدیک ہی دریا میں گر گئے۔ چونکہ گھوڑے سے گرتے وقت خینز اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا، لہٰذا وہ پیٹ کے بل پانی میں گرا۔ ایک سخت چوٹ اسے لگی جس نے اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری کر دی۔ تھوڑی دیر تک وہ دریا میں تیرتا رہا، گھوڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سپاہی بھی کنارے کنارے تھوڑی دور تک ان کے ساتھ بھاگتے رہے، پھر وہ کہیں غائب ہو گئے۔ دریا کے کنارے والی پہاڑیاں اب اس قدر بلند اور سنگلاخ ہو گئی تھیں کہ ان پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ کوئی 1 میل تک خینز دریا کے اندر تیرتا رہا۔ چوٹ لگنے سے اس پر پہلے ہی نیم بے ہوشی طاری تھی۔ اب اس لگاتار تیرنے سے اس کے اوزان اور زیادہ جاتے رہے تھے اور غنودگی اس پر لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا شاہین بھی اس کے ساتھ ساتھ فضا میں تیرتا جا رہا تھا۔ 1.5 میل کے بعد دریا ایک بہت بڑی جھیل میں گر گیا تھا اور پھر اس جھیل میں سے ایک آبشار نکلتی تھی جو بہت زیادہ بلندی سے گرتی تھی، اور اس کے بعد پانی پھر دریا کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ پانی جھیل کے اندر خینز کو بڑی تیزی سے چکر دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھنور میں پھنس گیا ہو۔ پانی اسے آہستہ آہستہ سینکڑوں فٹ نیچے گرتی ہوئی آبشار کی طرف لے جا رہا تھا۔ جھیل کے اندر ہی چکر لگاتے ہوئے خینز نے بھی گرتی ہوئی آبشار دیکھ لی تھی، لہٰذا اس نے کسی قدر تیزی سے ہاتھ پاؤں مار کر ایک طرف نکل جانا چاہا۔ اب وہ ساری تھکاوٹ بھول چکا تھا، صرف اس کے پیٹ اور چھاتی پر پانی میں گرنے سے جو چوٹ لگی تھی وہی اس کی تکلیف کا باعث تھی۔ تاہم پیٹ کی تکلیف کا احساس کیے بغیر وہ پانی کی تیز رو کو کاٹنے کی پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ اچانک گھوڑا اس کے نزدیک آیا، 2-1 بار ہنہنایا، پھر پانی کے اندر اپنا منہ ڈالا اور خینز کی پٹی پکڑ کر اسے پانی سے باہر نکال کر اپنے منہ میں اوپر اٹھا لیا۔ پانی کی تیز دھار نے گھوڑے کو آبشار کی طرف بہا لے جانا چاہا تھا، مگر گھوڑا بار بار کنوتیاں بدلتا اور نتنے پھڑپھڑاتا ہوا پانی کی تیز لہر کو کاٹتا رہا، اور آخر کار وہ خینز کو اٹھائے جھیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اونچی اور سنگلاخ پہاڑی چڑھنے کے بعد گھوڑے نے خینز کو ایک ہی تنگ سی پگ ڈنڈی کے کنارے ایک درخت کے نیچے ڈال دیا۔ خینز کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ گھوڑے کی کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑا بیچارہ اداس اور افسردہ اس کے پاس کھڑا تھا، اس حالت میں کہ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ شاہین گھوڑے کی زین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خینز کچھ دیر ایسے ہی پڑا رہا۔ ایک تو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، دوسرا خنک اور برف کی طرح جمی ہوئی تیز ہوا چل رہی تھی، اور وہ بیچارہ پتھریلی زمین پر پڑا سردی سے کانپ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اٹھا، پہلے گھوڑے کی پیشانی اور اس کے منہ کو چوما، اور جواب میں گھوڑا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن پپور رہا تھا۔ خینز نے پہلے خرجین اور اس میں سے سارے کپڑے نکال کر خشک ہونے کے لیے ہوا میں لٹکا دیے۔ زین کے ساتھ بندھا ہوا اس کا بستر بھی بھیگ چکا تھا، اسے بھی اس نے خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ اس نے اپنے کلہاڑے، تلوار اور خنجر کی مدد سے خشک جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹ کاٹ کر ایک بڑا سا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے ایک کپڑا لے کر گھوڑے کا سارا بدن خوب رگڑ کر صاف کیا اور خشک گھاس اس کے آگے ڈال دی۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاس چبانے لگا، خود وہ تقریباً بھاگتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ شاہین کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر وہ وہاں کھڑا رہا ہوگا کہ پرندوں کا ایک غول وہاں سے گزرا۔ خینز نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا۔ فضاؤں کو چیرتا ہوا شاہین اس غول کی طرف لپکا،
پہلے ایک پرندہ پکڑ کر اس نے اپنے دائیں پنجے میں پکڑ لیا، پھر ایک دوسرا پرندہ پکڑا اور اسے اپنے بائیں پنجے میں دبوچ لیا، اس پر بھی اس نے اکتفا نہ کیا، اور تیسری بار وہ پھر غول پر حملہ آور ہوا اور ایک تیسرا پرندہ اس نے اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور خینس کے پاس واپس آ گیا۔ خینس نے تینوں پرندوں کو ذبح کر لیا اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس نے پرندوں کو صاف کیا، چکماک سے آگ روشن کی اور خشک جھاڑیوں اور گھاس پھوس کی مدد سے اس نے آگ کا الاؤ روشن کیا۔ پہلے کچھ گوشت کاٹ کر شاہین کو پیٹ بھر کھلایا، اس کے بعد اس نے تینوں پرندوں کو آگ پر بھون لیا اور ان کا گوشت کھانے کے بعد اس نے زین سے بندھے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ آگ کا الاؤ ابھی تک روشن تھا اور وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے آگ کے پاس پھیلا پھیلا کر خشک کرنے لگا۔ آگ کا الاؤ کافی دیر تک روشن رہا اور اس نے اپنے سارے کپڑے خشک کر لیے۔ اتنی دیر تک گھوڑا بھی خشک گھاس سے پیٹ بھر چکا تھا اور تازہ دم ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا بستر لپیٹا اور اسے زین کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور سپاہی کے کپڑے جو اس نے پہن رکھے تھے اپنی خرجین میں ڈال لیے۔ وہ گھوڑے کی لگام پکڑ ہی رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، خطرہ پھر سر پر منڈلانے لگا تھا۔ گھوڑے پر بڑی تیزی سے وہ سوار ہوا اور درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک گہری اور لمبی کھڈ میں اس نے گھوڑے کو ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر عزم تھا، شاید وہ دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم کر چکا تھا۔ گہری کھڈ میں آتے ہی اس نے زین سے بندھا ہوا تیروں سے بھرا ہوا ترکش کھولا اور اسے اپنی پشت پر باندھنے کے بعد اس نے ایک لمبے خم والی کمان سنبھالی اور اس پر تیر چڑھا کر وہ تیار ہو گیا۔ اتنے میں 10-12 سوار ایک چٹان کا موڑ مڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ آگ کا الاؤ ابھی تک آہستہ آہستہ جل رہا تھا۔ الاؤ کے پاس کھڑے ہو کر وہ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر ادھر ادھر اس طرح پھیل گئے جیسے خینس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ 3 ٹکڑیوں میں بٹ کر بڑی احتیاط سے اور آہستہ آہستہ آگے چل رہے تھے اور سب نے تلواریں بے نیام کر رکھی تھی۔ خینس نے اپنے شاہین کو ایک ٹکڑی کی طرف اشارہ کیا اور دوسری ٹکڑی جو اس کے قریب تھی اس پر اس نے اندھا دھند تیر برسانا شروع کر دیے۔ دونوں گروہوں میں آوازاری اور چیخو پکار برپا ہو گئی تھی۔ شاہین اور خینس دونوں اس قدر سرعت سے حملہ آور ہوئے تھے کہ آن کی آن میں 7 آدمی زمین پر ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ اتنے میں اسے دائیں جانب سے اور گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ سپاہیوں کی کوئی اور ٹولی آ رہی ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ کے لیے اس نے سوچا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان اس نے زین سے باندھ دی اور اپنی آہنی زنجیر پکڑتے ہوئے وہ درختوں کے جھنڈ سے نکلا اور ان 5 سپاہیوں پر جو زندہ بچ گئے تھے حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے شاہین کو بھی ان پر حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ صرف چند سیکنڈ میں وہ دونوں 5 سپاہیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسی وقت دائیں جانب سے 8 سوار بڑی تیزی سے اس کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بھی شومان کے سپاہی تھے۔ خینس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک سمت اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ سپاہی بھی اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ 1 میل تک وہ سنگلاخ چٹانوں کے اندر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا۔ دفعتاً سامنے ایک بڑی چٹان آ گئی جو راستے کی طرف کافی ابری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں راستہ خم کھا کر گزرتا تھا۔ خینس اس چٹان کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سپاہی وہاں سے گزرنے لگے، خینس نے ان پر شاہین چھوڑ دیا اور خود آہنی زنجیر کے ساتھ ان کے عقب سے ان پر حملہ آور ہو گیا۔ 2 سپاہی شاہین نے اور 3 سپاہی اس نے خود ہلاک کر دیے۔ باقی 3 سپاہیوں کے آگے بھاگنے کے بجائے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور شاہین ان کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ خینس نے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اپنی لوہے کی زنجیر جس سے خون ٹپک رہا تھا ان کی طرف لہرائی تو ان تینوں کے چہرے پر
اس خون کے چیٹے پڑ گئے جو اس کی زنجیر سے ٹپک رہا تھا جو خینس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر اس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا۔ شاہین ان کی طرف لپکا۔ اتنی دیر تک خینس بھی حملہ کر چکا تھا۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں اس نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اس نے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ چھوڑ دیا جو وہاں سے بخارا اور پھر بخارا سے مرو کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک دوپہر جب تند اور خنک ہوائیں ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ رہی تھی، قتیبہ بن مسلم، سالم، عبد الرحمن، عبید اللہ اور نصر بن سیار ایک خیمے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ خینس اسی خیمے میں داخل ہوا۔ وہ خیمے کے دروازے میں ہی کھڑا رہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قتیبہ نے کھانا چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی تقلید میں دوسرے سب جرنیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قتیبہ چند قدم آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، خوش آمدید۔ خینس نے ایک بار بھیگی ہوئی آنکھوں سے قتیبہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ قتیبہ پس کر رہ گیا، آگے بڑھا اور پھر خینس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید تم ناکام لوٹے ہو اس لیے شرمندہ ہو، کیونکہ تم نے زندگی میں بہت کم ناکامیوں کا منہ دیکھا ہے۔ خینس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ قتیبہ پھر بولا، نوفل کہاں ہے؟ خینس کی آواز رندی ہوئی تھی، سیدی، مجھے افسوس ہے میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ شومان کے حاکم نے اسے قتل کرا دیا۔ میں بڑی مشکل اور ہیلے سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ قتیبہ غصے میں لال سرخ ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی بھاری اور چمکتی ہوئی تلوار بے نیام کی، خیمے سے باہر آیا اور چلا کر بولا، جنگ کا طبل بجا دو۔ آن کی آن میں پورا لشکر طبل جنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ خیمے اور ضروری سامان اس قدر جلدی سمیٹ لیا گیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اسلامی لشکر کوچ کر رہا تھا۔ ہراول دستہ پہلے ہی کوچ کر چکا تھا اور لشکر کے آگے آگے قتیبہ بن مسلم جا رہا تھا۔ قتیبہ جب شومان پر حملہ آور ہوا تو حاکم شومان قلعہ بند ہو گیا، مگر قتیبہ کے سامنے جو اس وقت غصے میں بپھرا ہوا تھا، یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے فصیل شہر کے گرد اپنی دیوہیکل منجنیقیں نصب کر دیں اور قلعے پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش شروع کر دی اور دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف کر دیا۔ حاکم شومان ناچار قلعہ سے باہر نکلا اور قتیبہ سے نبرد آزما ہوا۔ اس نے بڑے جوش و خروش سے حملہ کیا، لیکن قتیبہ سے ٹکرانا سنگلاہ چٹان سے ٹکرانے کے مترادف تھا۔ جلد ہی قتیبہ نے اس کے لشکر کو شکست فاش دی اور حاکم شومان کو قتل کر دیا۔ اسلامی لشکر بڑی شان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ خینس ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بوڑھے نوتس کو تلاش کر رہا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک نوتس پر پڑی۔ وہ ایک شہنشین پر کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی لمبا چوبی عصا تھا اور گلے میں سیاہ کشکول۔ خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب گیا اور اسے سلام کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ نوتس مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے۔ خینس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، محترم نوتس، آج کے بعد تم بھیک نہیں مانگا کرو گے۔ نوتس نے ذرا جستجو سے پوچھا، کیوں؟ میں آج قتیبہ سے کہہ کر تمہیں 10,000 دینار سرخ دلاؤں گا تاکہ تمہاری باقی عمر آرام اور سکون میں گزر جائے۔ نوتس کی گردن جھک گئی۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میں اس جہان میں اور اس جہان میں بھی تمہارا احسان مند ہی رہوں گا۔ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہوں گے؟ میں اکیلا ہی ہوں۔ آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ چلو۔ خینس اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں پہلو سے پہلو ملائے بازار میں ایک طرف بڑھنے لگے۔ 93 ہجری میں خوارزم کو فتح کرنے کے بعد قتیبہ بن مسلم سمرقند کی طرف متوجہ ہوا۔ اہل سمرقند نے ترکستان کی جنگوں میں ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تھی۔
قتیبہ نے ان کی سرکوبی کو ضروری سمجھا اور اپنے بھائی صالح کو سمرقند کی طرف روانہ کیا، اور اس کے چند روز کے بعد وہ اہل خوارزم اور بخارا والوں کے ایک جرار لشکر کے ساتھ خود بھی سمرقند کی طرف کوچ کر گیا۔ اہل سمرقند جو صفدی تھے، قتیبہ بن مسلم کے حملے کی تاب نہ لا کر شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے 1 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ صفدیوں نے تنگ آ کر شاش اور فرغانہ کے ہمسایہ حکمران کے پاس پیغامات بھجوائے کہ آج اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں تو کل تم پر بھی ہوں گے، اس لیے ہماری حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر ہماری مدد کرو۔ ان حکمرانوں نے باہم مشورہ کیا، آخر سب نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اسے خاقان چین کے بیٹے کی سرکردگی میں قتیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ قتیبہ بھی بے خبر نہ تھا، اس کے جاسوس اسے پل پل کی اطلاع دے رہے تھے۔ خاقان چین کے بیٹے کی سرکردگی میں حملہ کرنے والے لشکر کو روکنے کے لیے قتیبہ نے اپنے 3 بہترین سپہ سالاروں کا انتخاب کیا۔ وہ صالح، خینس اور نصر بن سیار تھے۔ ان کے ساتھ ان کے چیدہ بہادروں کا دستہ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے صالح کی سرکردگی میں بھیجا۔ صالح نے خینس اور نصر کی سرکردگی میں 2 دستے شارع کے دائیں بائیں کمینگاہوں میں چھپا دیے اور خود اپنے دستے کے ساتھ شارع پر کھڑا ہو کر دشمن کے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ نصف شب کے بعد دشمن کا لشکر آیا اور آتے ہی صالح کے دستے پر بھرپور حملہ کیا۔ صالح نے پوری شدت سے مدافعت کی اور دشمن کے لشکر کو روک دیا۔ اتنے میں کمین گاہوں سے خینس اور نصر بن سیار اپنے دستوں کے ساتھ آفت ناگہانی بن کر بارش کی طرح دشمن پر برس پڑے۔ خاقان چین کے بیٹے نے ہر چند نہایت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن منہ کی کھائی۔ اس کے بڑے بڑے جرنیل اور سردار خاک و خون میں تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ بہت سے امراء اور شہزادے گرفتار ہوئے۔ اکثر نے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار اسلحہ اور سامان حرب آیا۔ صفدیوں کو جب اس شکست فاش کی خبر ہوئی تو ان کے جی چھوٹ گئے۔ ادھر قتیبہ نے بھی محاصرے کو شدید تر کرتے ہوئے منجنیکوں سے لگاتار قلعے پر سنگباری شروع کر رکھی تھی، اور پھر جب صالح، خینس اور نصر بھی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کو شکست دینے کے بعد واپس آ گئے تو جنگ کی بھٹی اور زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی۔ پتھروں کی لگاتار بارش سے قلعے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ مسلمان جانثار ڈھالوں سے اپنے چہرے بچاتے ہوئے فصیل کے گرے ہوئے حصے تک پہنچ گئے۔ اہل سمرقند تیروں کی بارش کر رہے تھے، مگر مسلمانوں نے ڈھالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ قتیبہ جب فصیل کے گرے ہوئے حصے سے اپنے شاہین صفت ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا تو اہل سمرقند کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت انہیں آواز دے رہی ہے، لہٰذا انہوں نے حسب ذیل شرائط پر صلح کر لی۔ اہل سمرقند 12 لاکھ سالانہ خراج عطا کریں گے۔ شہر میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے کے وقت مسلح لوگ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اہل شہر 3 روز تک مسلمانوں کی دعوت کریں گے۔ بت خانے اور آتش کدے مسلمانوں کے اختیار و اقتدار میں ہوں گے۔ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کریں گے، نماز ادا کریں گے اور خطبہ دیں گے۔ ان شرائط کے طے ہو جانے پر قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے پھریرے اڑاتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور بتوں کو نظر آتش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حاکم سمرقند نے قتیبہ کو ڈرایا دھمکایا کہ ہمارے بتوں کو آگ نہ دکھاؤ ورنہ تم اور تمہارا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قتیبہ اس انکشاف پر مسکرا دیا اور کہا، بہت اچھا، اب تو میں تمہارے بتوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤں گا۔ چنانچہ قتیبہ نے خود ان بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے تھے آگ لگا دی، اور جب بت پگھلے تو ان میں سے 50,000 مشکال سونا برآمد ہوا۔ اہل سمرقند نے جب اپنے بتوں کی یہ بیچارگی دیکھی تو بھاری تعداد میں مشرف با اسلام ہو گئے۔ قتیبہ نے سمرقند میں مسلمانوں کو آباد کیا۔
ایک مسجد تعمیر کر کے نماز ادا کی اور خطبہ دیا، اور اس کے بعد قتیبہ نے بخارا اور خوارزم کی 20,000 فوج کے ساتھ تاشقند کو فتح کیا اور فرغانہ کا رخ کیا۔ راستے میں خنجدیوں سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ قتیبہ انہیں رونتا ہوا آگے بڑھا اور کاشان کو سفر کرتا ہوا وہ مرو کی طرف چلا گیا۔ اس فتح کے تھوڑے ہی عرصے بعد قتیبہ بن مسلم کو حجاج بن یوسف کے انتقال کی خبر ملی۔ قتیبہ سخت پریشان اور فکر مند ہوا، کیونکہ حجاج بن یوسف اس کا ہمدرد اور مربی تھا، اور ہر مشکل میں وہ اپنے جرنیلوں کے کام آتا تھا۔ چند ہی روز بعد قتیبہ کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خط ملا، جس سے اس کی تشفی ہو گئی۔ خلیفہ نے لکھا تھا: امیر المومنین، تمہاری محنت، خدمت، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری جرأت اور کوشش، غرض تمام باتوں سے واقف ہیں۔ تمہیں وہ ایسا مرتبہ عطا کریں گے جو تمہارے لیے خوب مناسب ہوگا۔ اب تم اپنی جنگوں کو پورا کرو، خدا کی رحمت کے متوقع رہو، اپنے حالات سے برابر مجھے مطلع کرتے رہو، تاکہ میں تمہاری کوششوں کا اندازہ لگا سکوں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہارے ساتھ سرحد پر موجود ہوں۔ قتیبہ جب خط پڑھ رہا تھا تو اس کے سارے جرنیل اس کے سامنے کھڑے تھے۔ خط ختم کرنے کے بعد قتیبہ مسکرانے لگا۔ سارے جرنیلوں نے باری باری وہ خط پڑھا، اور آخر میں قتیبہ نے وہ خط خینس کو اپنے پاس رکھ لینے کے لیے کہا۔ اس نے اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا اور پھر خط اپنی جیب میں ڈال لیا۔ حجاج بن یوسف کی وفات پر جہاں قتیبہ بد دل ہو گیا تھا، وہاں اس خط نے اپنا اثر دکھایا۔ زخمی شیر کی مانند وہ پھر اٹھا اور چین پر لشکر کشی کر دی۔ مرو سے نکل کر وہ سمرقند آیا اور مجاہدین کے بیوی بچوں کو اس غرض سے سمرقند میں چھوڑ دیا تاکہ وہاں ایک اسلامی بستی بسائی جائے، اور خود وہ اپنے شاہینوں کے ساتھ اس نے فرغانہ کی راہ لی، اور وہاں سے وہ کاشغر کو فتح کرتا ہوا چین کے اندر دور تک بڑھتا چلا گیا۔ خاقان چین مسلمانوں کی یہ ہمت اور جرأت دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور قتیبہ کو کہلا بھیجا کہ اپنا ایک وفد میرے پاس بھجواؤ، میں اس سے تمہارے مقاصد اور مذہب کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے ہیرا بن شرح کے ساتھ فصیح اللسان اور دانش مندوں کو روانہ کیا۔ یہ وفد جب پہلے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد کے سب ارکان نے سفید کپڑے پہنے، عطر لگایا، پاؤں میں چپل، کاندھوں پر چادریں رکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے کوئی بات نہ کی اور انہیں مخاطب تک نہ کیا۔ وفد جب اٹھ کر چلا گیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تم نے مسلمانوں کے اس وفد کو کیسے پایا؟ درباریوں نے جواب دیا، ان میں زنانہ پن ہے۔ بادشاہ نے دوسرے روز پھر وفد کو بلایا۔ اس روز وفد کے سب جوان سروں پر ریشمی عمامے اور جسم پر رنگ برنگے کپڑے پہنے۔ بادشاہ نے اس روز بھی ان سے کوئی بات نہ کی۔ وفد جب چلا گیا تو بادشاہ نے پھر اپنے مصاحبوں سے پوچھا، آج یہ لوگ کیسے لگتے تھے؟ ہاں، البتہ اس لباس میں کچھ مردانہ پن ہے۔ تیسرے روز پھر بادشاہ نے وفد کو بلا بھیجا۔ اس روز جب وہ دربار میں آئے تو سارے درباری انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ چمکتے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے تھے، سر پر خود رکھے، زرہ پہنے، شمشیر اور نیزہ اور تیر و کمان سے لیس وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے۔ ان کے گھوڑے کلیلیں کر رہے تھے اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دلوں کو تسخیر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، دربار میں آئے اور قیمتی قالینوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے چمکتے ہوئے نیزے فرش میں گاڑ دیے۔ درباری پریشان ہو گئے، یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے نیزوں کی انی سے زمین کا سینہ چیر دیں گے۔ ان کے چہروں پر اب ایک وقار اور کشش تھی۔ بادشاہ نے پھر کوئی بات نہ کی اور چلے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو بادشاہ پھر اپنے درباریوں سے پوچھنے لگا، کیسے ہیں یہ لوگ؟ درباریوں نے حیرت سے کہا، یہ عجیب قوم ہے، ایسی قوم تو آج تک ہماری نگاہوں سے نہیں گزری۔
شام کو بادشاہ نے وفد کے سالار کو پھر بلایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، تم نے ہماری جنگی قوت کا اندازہ کر لیا ہوگا۔ جب تک تم ہمارے قبضے میں ہو کوئی بھی سلطنت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ نہ بتاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔